اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ایک ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کہ جو بالکل اندھیرے میں بنا رہا ہوں، یعنی کہ اس میں ویڈیو میں آپ کو تصویر نظر نہیں آ رہی ہوگی، صرف آواز آ رہی ہوگی، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ جس طرح کی اندھیری زندگی ہماری ہو چکی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو لاوارث اور یتیم محسوس کریں، اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، اپنے آپ کو اندھیروں میں محسوس کریں، ہر طرف خوب اندھیرا چھایا ہوا نظر آ رہا ہو۔ تو یہ ویڈیو اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف، میرا نام منور حسین ہے، میں کراچی میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کو اپنا رسول، نبی اور آخری نبی، خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اور جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھاتے تھے، مسلمان بناتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اسی طرح میں بھی ایک سمپل سادہ سا مسلمان ہوں۔ اور ان کے یعنی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا، طریقہ تھا، دین تھا، مذہب تھا، جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی عمل کیا ہے، صحابہ جس راستے پہ تھے میں بھی اسی راستے پر ہی ہوں، ان کا فالوور ہوں میں۔ لیکن اپنے آپ کو یتیم، اپنے آپ کو لاوارث اور تنہا کیوں محسوس کر رہا ہوں میں کہ میں یہ پیغام لے کر آج کے دور کے جو مساجد ہیں، جو علماء ہیں، ان کے پاس گیا، دیوبند والے علماء ان کے پاس گیا، بریلوی کے علماء ان کے پاس گیا، شیعہ کے علماء ان کے پاس گیا، اہل حدیث والے ہیں، اور جو بھی یعنی کہ نظر آتا رہا مجھے، میں تقریباً کافی سارے لوگوں کے پاس گیا، مساجد میں گیا، یہی پیغام لے کر گیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے، ایک امت بن کے ہمیں رہنا چاہیے۔ لیکن مجھے کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک شخص کافر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک شخص وہ ہے، اس کو تو کوئی پذیرائی نہیں دیتا کہ مسجد میں تم تبلیغ کرو، اور ایک منور حسین ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو بھی پذیرائی نہیں ہے۔ تو پھر کافر میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنتا ہے، اس کو یہ لوگ سارے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اگر احمد رضا خان کے بنو گے تو بریلوی آپ کا ساتھ دیں گے، اشرف علی تھانوی کے بنو گے تو دیوبندی آپ کا ساتھ دیں گے، شیعوں کے علماء کی مانو گے تو شیعہ آپ کا ساتھ دیں گے، اسی طرح اہل حدیث والے ہیں، ان کے علماء کی مانو گے تو وہ اہل حدیث والے آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنے گا، اس کا کون ہے؟ وہ کدھر جائے؟ وہ تو لاوارث اور یتیم ہو گیا کہ جس کا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، جس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، جس کو تبلیغ کی اجازت دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب میں تو اپنے آپ کو اور جو نان مسلم ہے، کافر ہے، ایک برابر ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں تو خیر یعنی کہ میرا عقیدہ تو وہی ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنا،
لیکن اپنے آپ کو جس طرح کی میں کیفیت سے گزر رہا ہوں وہ میں آپ کو بیان کر دی کہ میرا کیا حال ہے۔ باقی رہی صحیح کہ سر دنیا والے ہیں، دنیا کو جو نظام چل رہا ہے، جو دنیا کا حساب کتاب چل رہا ہے، کس طرح سے دنیا میں یعنی کہ جو جتنا بڑا قاتل ہے، جو جتنا بڑا دہشت گرد ہے، جو جتنا بڑا یعنی کہ لٹیرا ہے، وہ اتنا ہی بڑا جو ہے لیڈر ہے، اتنا ہی بڑا طاقتور وہ ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار جہاد کا کیا تھا کہ وہ جو ہے یعنی کہ عورتوں کی، بچوں کی اور جو ہے بوڑھوں کی عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، ان کا قتل نہیں کرتے تھے، اور باقاعدہ وہ یعنی کہ میدان جنگ کے اندر جنگ کرتے تھے، اور جو لوگ سپاہی جو لڑنے کے لیے آتے تھے انہی سے جنگ ہوتی تھی۔ باقی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو امان حاصل تھی، سب کو جو ہے یعنی کہ تحفظ ملتا تھا، اور جنگ کے دوران بھی جو لوگ یعنی کہ راضی ہو جاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، ان کو بھی جو ہے امان دی جاتی تھی، ان کی جان بخشی کی جاتی تھی۔ یہ ان کے جنگ کے کچھ قوانین تھے جو آپ کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جہاد کیا کرتے تھے، اور ان کے تعلقات سب کے ساتھ ہی تھے، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے تعلقات تھے یہ بھی سب کو کتابوں سے پتہ چل سکتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ لیکن آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جتنا جدید قسم کا اسلحہ اور اس کو جتنا ڈیفینس کا بجٹ ہوتا ہے، جتنے یعنی کہ لوگ خرچہ کرتے ہیں اپنے، کہتے تو ہیں کہ جی امریکہ والے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جی وہاں پر آزادی ہے، یا برطانیہ ہے یا یورپ ہے، کہتے ہیں کہ جی آزادی ہے، یا رشیا ہے کہ جی ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہم لوگ جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سب طرف ہو کیا رہا ہے، سب طرف عوام کو، جو غریب سیدھے سادے یعنی کہ جو عوام ہے اس کو سب نے الو بنایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور سب لوٹ کے کھا رہے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں لیڈر اور ان کے سیاستدان، اور پاکستان میں بھی وہی حال ہے۔ ہوتا کیا ہے بھائی، دیکھیں اگر مسلمان کے حساب سے آپ جنگ کے قوانین سمجھتے ہو تو پاکستان کو ایٹم بم اگر پاکستان نے بنایا، ایک مثال ہے، یا بم بنائے، طاقتور میزائل راکٹ وغیرہ بنائے، ٹھیک ہے، تو اب بھائی اگر آپ کی جنگ کسی کے ساتھ ہوئے گی تو آپ کسی کو ایٹم بم مارو گے تو کیا یہ جہاد کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ ایٹم بم تو ہیروشیما ناگاساکی جاپان پہ چلایا گیا تھا تو وہ تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا، تو جہاد والی تو بات ہی نکل گئی، ختم ہو گئی بات۔ اب تو یہ رہ گیا کہ آپ کی جو ہے یعنی کہ جو آپ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے، اپنی طاقت بچانے کے لیے آپ کچھ کرو گے نا، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی، جو بات تھی، اس میں سے تو آپ نکل گئے۔ اب آ جائیے آپ جو ہے جو غیر مسلم جن کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ممالک ہیں جی، تو مثال کے طور پہ امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، یورپ ہے، یا جن کے پاس بھی جو جیسا بھی انہوں نے اسلحہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی انسانوں کو آزادی حاصل ہے، جو چاہیں کریں، وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لو کہ ان سے کتنے ٹیکسیز امریکہ میں وصول کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، وہاں پر مرد بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں بھی سب کام کر رہے ہیں، سب کو انہوں نے جو ہے نا وہ مزدوری پہ لگا دیا ہے، اور سارے جو ہے نا وہ روزی کی تلاش میں جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی خاوند جو ہے یعنی کہ مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ اسلام نے کچھ طریقہ کار ہمیں سکھلایا ہے، عورت کو پابند نہیں کیا ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہو، عورت کام بھی کر سکتی ہے، لیکن